بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تحریک اور کارکن کتاب کا نام ہے، جس کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس کے لکھنے والے یعنی مصنف رائٹر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہے، یعنی 5 چیپٹرز، جن میں کا پہلا چیپٹر دعوت اسلامی کی فکری بنیادیں، یہ باب اول ہے، جس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلا دعوت اسلامی کی اساسات، دوسرا دعوت اسلامی کے 3 نکات، تیسرا جماعت اسلامی کا مقصد اور مسلک۔ دعوت اسلامی کی اساسات یعنی پہلا، اساسات یعنی کہ طریقہ کار۔ دعوت اسلامی کی اساسات کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ واضح طور پر سمجھ لیں کہ وہ اصول کیا ہیں جن کو ہم مٹانا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ ہم اسلام کے صالح اصول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے فاسد اصول، یعنی ویسٹرن کلچر کے فاسد اصول۔ موجودہ تہذیب جس پر آج دنیا کا پورا فکری، اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام چل رہا ہے، دراصل 3 بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا سیکولرزم یعنی لادینی یا دیناویت، دوسرا نیشنلزم یعنی قوم پرستی، تیسرا ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور۔ ان میں سے پہلے اصول یعنی لادینی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی ہدایت اور اس کی عبادت کے معاملے کو ایک ایک شخص کی ذاتی حیثیت تک محدود کر دیا جائے اور انفرادی زندگی کے اس چھوٹے سے دائرے کے سوا دنیا کی باقی تمام معاملات کو ہم خالص دنیاوی نقطہ نظر سے اپنی ثوابدید کے مطابق خود جس طرح چاہیں طے کریں۔ ان معاملات میں یہ سوال خارج از بحث ہونا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے اور اس کی ہدایت کیا ہے اور اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ابتداً یعنی شروع یہ طرز عمل اہل مغرب نے عیسائی پادریوں کی اس خود ساختہ دینیات تھیولوجی سے بیزار ہو کر اختیار کیا تھا، جو ان کے لیے زنجیر پا بن کر رہ گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہی طرز عمل ایک مستقل نظریہ حیات بن گیا اور تہذیب جدید کا پہلا سنگ بنیاد قرار پایا۔ آپ نے اکثر یہ فقرہ سنا ہوگا کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاہدہ ہے، یعنی کہ پرائیویٹ اگریمنٹ ہے خدا اور بندے کے درمیان۔ یہ مختصر سا فقرہ دراصل تہذیب حاضر کا کلمہ ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اگر کسی کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے اور اس کی پرستش کرنی چاہیے تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں بخوشی اپنے خدا کو پوجے، مگر دنیا اور اس کے معاملات سے خدا اور مذاہب کا کوئی تعلق نہیں۔ خدا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کلمے کی بنیاد پر جس نظام زندگی کی عمارت اٹھی ہے، اس میں انسان اور انسان کے تعلق اور انسان اور دنیا کے تعلق کی تمام صورتیں خدا اور مذہب سے آزاد ہیں۔ معاشرت ہے تو اس سے آزاد، یعنی کہ سوسائٹی، تعلیم ہے تو اس سے آزاد، معاشی کاروبار ہے تو اس سے آزاد، قانون ہے تو اس سے آزاد، پارلیمنٹ ہے تو اس سے آزاد، سیاست اور انتظام ملکی ہے تو اس سے آزاد، بین الاقوامی ربط و ضبط انٹرنیشنل ریلیشنز ہے تو اس سے آزاد۔ زندگی کے ان بے شمار مختلف پہلوؤں میں جو کچھ بھی طے کیا جاتا ہے اپنی خواہش اور دانش کے مطابق طے کیا جاتا ہے، اور اس سوال کو نہ صرف ناقابل لحاظ بلکہ اصولاً غلط اور انتہائی تاریخ خیالی سمجھا جاتا ہے کہ ان امور کے متعلق خدا نے بھی کچھ اصول اور احکام ہمارے لیے مقرر کیے ہیں یا نہیں۔ رہی انفرادی زندگی تو وہ بھی غیر دینی تعلیم اور بے دین اجتماعیت کی بدولت اکثر و بیشتر افراد کے معاملے میں نری دنیاوی سیکولر ہی ہو کر رہ گئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اب بہت ہی کم افراد کا ضمیر واقعی یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ خصوصاً جو لوگ اس وقت تمدن کے اصلی کار فرما اور کارکن ہیں، ان کے لیے تو مذہب اب ایک پرائیویٹ معاملہ بھی باقی نہیں رہا ہے، ان کا ذاتی تعلق بھی خدا سے ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرے اصول یعنی قوم پرستی کی ابتدا تو پوپ اور قیصر کے عالمگیر استبداد کے خلاف بغاوت کے طور پر ہوئی تھی، اور اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ مختلف قومیں اپنی اپنی سیاست و مصلحت کی آپ ہی مالک و مختار ہوں، کسی عالمگیر روحانی یا سیاسی اقتدار کے ہاتھوں میں شطرنج کے مہروں کی طرح نہ کھیلیں، بلکہ اس معصوم آغاز سے چل کر جب یہ تخیل یعنی کہ خیال آگے بڑھا تو رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جس جگہ سے بے دینی کی تحریک نے
خدا کو بے دخل کیا تھا، وہاں قوم پرستی یعنی نیشنلزم نے قومیت کو لا بٹھایا۔ اب ہر قوم کے لیے بلند ترین اخلاقی قدر اس کا قومی مفاد اور اس کے قومی حوصلے یعنی ایسپریشنز ہیں۔ نیکی وہ ہے جو قوم کے لیے مفید ہو، خواہ وہ جھوٹ ہو، بے ایمانی ہو، ظلم ہو یا کوئی اور ایسا فعل ہو یعنی کہ کام ہو جو پرانے مذہب و اخلاق میں بدترین گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اور بدی وہ ہے جس سے قوم کے مفاد کو نقصان پہنچے، خواہ وہ سچائی ہو، انصاف ہو، وفائے عہد ہو، ادائے حق ہو یا کوئی اور ایسی چیز جسے کبھی فضائل اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا۔ افراد قوم کی خوبی اور زندگی و بیداری کا پیمانہ یہ ہے کہ قوم کا مفاد ان سے جس قربانی کا مطالبہ بھی کرے، خواہ وہ جان و مال اور وقت کی قربانی ہو یا ضمیر و ایمان کی، اخلاق و انسانیت کی قربانی ہو یا شرافت نفس کی، بہرحال وہ اس میں دریغ نہ کریں اور متحدہ منظم ہو کر قوم کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں۔ اجتماعی کوششوں کی غایت اب یہ ہے کہ ہر قوم ایسے افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد مہم پہنچائے اور ان میں ایک اور نظم پیدا کرے تاکہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی قوم کا جھنڈا بلند کریں۔ تیسرے اصول یعنی جمہور کی حاکمیت، سورنٹی آف دی پیپل، کو ابتداً بادشاہوں اور جاگیرداروں کے اقتدار کی گرفت توڑنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور اس حد تک بات درست تھی کہ ایک شخص یا ایک خاندان ایک طبقے کو لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی مرضی مسلط کر دینے اور اپنی اغراض کے لیے انہیں استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اس منفی پہلو کے ساتھ اس کا مثبت پہلو یہ تھا کہ ایک ایک ملک اور ایک ایک علاقے کے باشندے اپنے آپ حاکم اور اپنے آپ مالک ہیں۔ اسی مثبت پہلو پازیٹیو ایسپیکٹ پر ترقی کر کے جمہوریت نے اب جو شکل اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم اپنی مرضی کی مختار کل ہے۔ اس کی مجموعی خواہش یا عملاً اس کی اکثریت کی خواہش کو پابند کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاق ہو یا تمدن، معاشرت ہو یا سیاست، ہر چیز کے لیے برحق اصول وہ ہیں جو قومی خواہش سے طے ہوں اور جن اصولوں کو قوم کی رائے عام رد کر دے وہ باطل ہیں۔ قانون قوم کی مرضی پر منحصر ہے، جو قانون چاہے بنائے اور جس قانون کو چاہے توڑ دے یا بدل دے۔ حکومت قوم کی رضا کے مطابق بننی چاہیے، قوم ہی کی رضا کا اسے پابند ہونا چاہیے اور اس کی پوری طاقت قومی خواہش کو پورا کرنے میں صرف ہونی چاہیے۔ یہ تین اصول جن کی تشریح میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی ہے، موجودہ دور کے نظام زندگی کی بنیاد ہیں، اور انہی اصولوں پر وہ بے دین جمہوری قومی ریاست سیکولر ڈیموکریٹک نیشنل اسٹیٹ بنتی ہے، جسے آج کل اجتماعی تنظیم کی مہذب ترین معیاری صورت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تینوں اصول غلط ہیں، یعنی سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی۔ صرف غلط ہی نہیں، ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی اصول ان تمام مصائب یعنی کہ مصیبتوں کی جڑ ہیں جن میں آج انسانیت مبتلا ہے۔ ہماری عداوت دراصل انہی اصولوں سے ہے اور ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان اصولوں پر کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے، اس کی تفصیل کے لیے تو لمبی بڑی بحث درکار ہے، مگر میں اسے چند الفاظ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ہماری اس لڑائی کی اہمیت اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کیوں یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ان اصولوں کے خلاف جنگ کرنا ناگزیر ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ پہلا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ آئندہ ایپیسوڈ میں لادینی اور اس کی قباحت پر مطالعہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔